آپ اس کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، جمپنگ کا ریکارڈ بناتا ہے، کوئی پہاڑی کے اوپر چڑھنے کا ریکارڈ بناتا ہے، ان علماء کو گالیاں دے رہے ہیں، وہ بدعت کو قائم کر رہا ہے، آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ کام کی باتیں، اگر آپ ان باتوں کے اوپر عمل کریں گے انشاءاللہ آپ کی زندگی میں کبھی بھی پریشانی نہیں آئے گی۔ آج کل ہماری ایک بری عادت ہے، مزاج ہے کہ ہم چاہتے ہیں کوئی بھی بندہ کسی معاملے میں اگر تبصرہ کر رہا ہے، کوئی رائے دے رہا ہے تو وہ میرے مزاج کے مطابق ہو۔ اگر میرے مزاج سے ہٹ کے ہوگی، اگر میری رائے سے ہٹ کے ہوگی تو میں اس کا مخالف ہو جاؤں گا۔ عام معاشرے میں چل رہا ہے، چاہے وہ سیاست ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، چاہے سامنے رائے دینے والا، تبصرہ کرنے والا مولانا بھی کیوں نہ ہو، کوئی عالم دین بھی کیوں نہ ہو، ہم اس کی بھی مخالفت میں اتر آتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ علماء کی ہم دشمنی پہ اتر آتے ہیں۔ بھائی آپ اختلاف کر سکتے ہیں، اختلاف کا آپ کو رائٹ ہے، آپ کو حق ہے، آپ کسی سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں، مولوی صاحب سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ نے کس کتاب میں پڑھا ہے، آپ کی رائے جو ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہی، اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن دشمنی کرنا، گالم گلوچ کرنا یہ تو بہت سخت گناہ ہے۔ عام آدمی کو برا بھلا کہنا گناہ ہے، علماء کو تو اور زیادہ گناہ ہوگا برا بھلا کہنے سے۔ آج کل شہاب بھائی کے بارے میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ شہاب بھائی حج کرنے جا رہے ہیں پیدل انڈیا سے، تو اس کے اوپر تبصرے لوگ کر رہے ہیں، کچھ عوام اس کے حق میں تبصرہ کر رہی ہے، کچھ اس کے خلاف تبصرہ کر رہی ہے، اور جن علماء نے اس کے حق میں کلپ بنائے لوگ ان کو بھی گالیاں دے رہے ہیں، اور جن علماء نے اس کے خلاف کلپ بنائے ہیں ان کو بھی لوگ گالیاں دے رہے ہیں۔ جس نے حق میں بات کی ہے تو لوگ نیچے کمنٹ کر رہے ہیں، میں پڑھ رہا تھا کمنٹ، لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک بدعتی کی تعریف کر رہے ہیں، وہ بدعت کو قائم کر رہا ہے، آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ اور اگر کسی نے کہا ہے کہ یہ عمل غیر مناسب ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، جہاز پہ جانا چاہیے تھا، پیدل کیوں جا رہا ہے، تو لوگ جو شہاب کے حق میں ہیں وہ ان علماء کو گالیاں دے رہے ہیں کہ آپ یہ ایک دین کا کام کر رہا ہے، آپ اس کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، تبصرے کا ہر ایک کو حق ہے۔ وہ جو کام کر رہا ہے حج کا بہت بڑا عمل ہے، شریعت نے کسی کو پابند نہیں کیا کہ آپ جہاز کے اوپر سوار ہو کے جائیں، آپ پانی والے جہاز سے جائیں، آپ پیدل جائیں، کسی کو شریعت نے پابند نہیں کیا، ہر طرح سے جائز ہے، آپ جا سکتے ہیں حج کے لیے، وہ بندہ جا رہا ہے تو اس کا جائز کام ہے۔ علماء نے جو اس کے اوپر تبصرہ کیا وہ یہ ہے کہ وقت زیادہ لگ رہا ہے، مشقت زیادہ برداشت کر رہا ہے، سہولت کے اوپر عمل کرتا، تو لوگ ان کو بھی برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ اور جنہوں نے اس کی تعریف کی ہے کہ ایک ریکارڈ قائم کر رہا ہے، کوئی جمپنگ کا ریکارڈ بناتا ہے، کوئی پہاڑی کے اوپر چڑھنے کا ریکارڈ بناتا ہے، کوئی کسی چیز کا، تو یہ شہاب بھائی پیدل حج کا ریکارڈ بنا رہے ہیں، ان کو بھی لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک بدعتی، وہ بدعت کا کام کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، آپ ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو یہ اس قسم کی رائے دینا ہر ایک کا رائٹ ہے بھائی، ہر ایک کا حق ہے۔ آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، ان علماء سے جو شہاب کے حق میں ویڈیو بنا رہے ہیں ان سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں جو ان کے خلاف ویڈیو بنا رہے ہیں، لیکن گالم گلوچ کرنا، اس کی دشمنی پہ اتر آنا، عجیب عجیب قسم کے کمنٹ کر رہے ہیں۔ اب شہاب بھائی جو حج کر رہے ہیں اس معاملے میں لوگوں کی دو آرائیں ہیں، کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں پیدل حج کر رہا ہے اس لیے اجر و ثواب زیادہ ہوگا، اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل ناجائز عمل ہے، جبکہ اس کو اعتدال پہ رکھنا چاہیے، جائز ہے ناجائز نہیں ہے، اور ثواب زیادہ نہیں ملے گا، اللہ کے ہاں عمل دیکھا جاتا ہے، اس کے اندر مشقت نہیں دیکھی جاتی، اس لیے اس کو اعتدال کے اوپر رکھا جائے۔ جائز تو ہے لیکن غیر مناسب ہے، اچھا یہ تھا کہ جہاز، یہ رائے اچھی رائے ہے۔ لوگ جو ہے اعتدال سے کراس ہو رہے ہیں، کچھ لوگ اس کو بالکل اوپر لے گئے ہیں کہ پیدل کا اتنا اجر و ثواب ملے گا اس کو، اور کچھ لوگ بالکل اس کو نیچے لے گئے کہ بالکل اس کا عمل یہ جائز ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اعتدال کے اوپر رکھنا چاہیے کہ اس کا عمل جائز تو ہے، اجر و ثواب بھی اس کو ملے گا، لیکن پیدل کے اوپر اجر و ثواب ہو، شریعت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، یہ رائے ہونی چاہیے تھی۔ اس لیے اگر معتدل مزاج آپ بنیں گے، اعتدال والے، آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ اگر آپ کے مزاج کے مطابق کسی مولوی کا، کسی کا کوئی تبصرہ نہیں آ رہا تو آپ مخالفت پہ، گالم گلوچ پہ نہ اتریں، بلکہ کہیں میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، تو آپ پریشان نہیں ہوں گے۔ اگر آپ گالم گلوچ دیں گے، اس کو برا بھلا کہیں گے، ایک تو گناہ ہوگا، دوسرا آپ خود ٹینشن میں مبتلا ہو جائیں گے، پریشان ہوں گے۔ ان باتوں کے اوپر عمل کیجیے گا، اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔